بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کا سب سے زیادہ ڈارک سائڈ جو ہے اس مناظرے کا کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ تاریک پہلو کہیے اور بلکہ منفی پہلو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ ابتدا میں وضاحت کی کہ ہم آپ کو سائنٹیفک دلیل نہیں دیں گے اور اپنے دین کی اسکرپچر کی دلیل، قرآن سے دلیل نہیں دیں گے، مذہب سے دلیل نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ یہ اقرار انہیں نہیں کرنا تھا۔ ملحد یہ کہتا کہ مجھے قرآن کی دلیل مت دو، تب آپ خاموش ہو جاتے۔ آپ تو اسلام کے نمائندے تھے، اسلام کی ترجمہ نہیں کرتے، قرآن کی بات پیش کرتے۔ آپ نے قرآن سے تنازل کیا، پھر کہا کہ ہم عقل کی دلیل دیں گے، عقل کی دلیل، ریشنل دلیل دیں گے۔ اتفاق ہوا عقل کی دلیل دینے پر، مگر دلیل کون سی دی مفتی صاحب نے؟ علم کلام کی، علم کلام کی دلیل دی۔ عقل اور علم کلام میں بہت فرق ہے۔ عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ ہی دنیا ہے۔ کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد تقدیر لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کرنا اس کی حیات کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نعوذ باللہ سویا ہوا نہیں تھا، کبھی خاموش نہیں بیٹھا تھا، چپ چاپ بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی فعل کے، کبھی نہیں۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ باطل عقیدہ۔ کچھ لوگوں کا اصرار اس بات پر آ رہا ہے کہ مناظرہ جو ہوا ہے اس کے سلسلے میں کچھ تھوڑا سا وضاحت کر دیں، اور خاص کر ایک لفظ بہت استعمال ہوا، انفینٹ ریگریس آف کازز، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو عربی زبان میں تسلسل کہا جاتا ہے۔ انفینٹ ریگریس آف کازز، اس کو دلیل بنایا گیا، تو اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دینا مناسب ہے۔ اور یہ تبصرہ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے بتایا کہ مناظرہ ابتدائی طور پر طلب کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر آپ بھی طلب کریں یہ صحیح نہیں، یہ بدعتیوں کی عادت ہے۔ اہل بدعت اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اہل سنت نے مناظرے نہ کیے ہیں ابتدائی طور پہ، نہ ان کی تشجیع کی ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے لکھا ہے اور وصیت کی اور بتایا ہے کہ المناظرۃ سلاح المبتدعہ، مناظرہ یہ بدعتیوں کا سلاح ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ بدعتیوں کا ہتھیار ہے مناظرہ، اہل سنت کا نہیں۔ کیوں؟ اہل سنت تو سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ جو علماء اہل سنت ہیں وہ سنت نبوی کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی اور حدیث کی۔ تو قرآن اور حدیث میں اللہ کے احکامات ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن و سنت میں آئے اسی کو مانتے، اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ مناظرہ تو عقلی داؤ پیچ سے ہوتا ہے، تو عقلی داؤ پیچ میں کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ان میں پڑھنا یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ بدعتی لوگ اپنا دین عقلوں سے نکالتے ہیں، عقلوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ مناظرے کرنا اور مناظرے کی دعوت دینا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت نے جب بھی مناظرے کیے ہیں تاریخ میں، وہ مجبوری کے حالات میں کیے ہیں۔ اس کتاب میں ابن بطہ نقل کریں گے، آگے کے چیپٹر میں ہم نے بتایا، اور وہاں بتائیں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلیفہ مامون اور بعد کے خلیفہ جو بدعتی ہو گئے تھے، جہمیہ ہو گئے تھے، تو وہ خلیفہ خود دعوت دیتا تھا مناظرے کی، اپنی سامنے مجلس لگواتا تھا مناظرے کی، تو علماء سلف کو بلایا جاتا تھا، تو علماء جاتے تھے۔ اب تو بادشاہ کا حکم آگے جانا پڑے گا، تو وہ مناظرے تبھی کرتے تھے جب ان کو بلایا جاتا تھا، وہ خود سے آ کر کے مناظرے نہیں کرتے۔ اس لیے مناظرے کے بارے میں یہ اصول اہل سنت کا ہے کہ جب مجبوری ہو اور جب حالات
کے تحت اس طرح کی سچویشن بن جائے کہ اب مناظرے کے بغیر چارہ نہیں، تبھی مناظرہ کیا جائے گا، ورنہ ہم خود دعوت دیں مناظرے کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز، مناظرہ اگر کرنا ہے تو مناظرہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ کہ ہمارے پاس ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اب یہاں پر لوگ تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتاب دی، قرآن دیا، قرآن نازل کیا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، اور جہاد کبیر کہا اس کو۔ مشرکین سے بات کرو، حجت کرو ان سے قرآن کے ذریعے۔ اور مکہ کے مشرکین میں وہ لوگ بھی تھے جو دہریہ تھے، دہریہ یعنی ملحد۔ مکہ کے مشرکین کے اندر کئی طرح کے لوگ تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو دہریہ تھے، اللہ کا انکار کرنے والے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والے، زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں یہ زمانہ، یہ جو روز مرہ کی دن اور رات کی آمد یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا، نیچر ہلاک کر دے گا، یہ نیچر جو ہے ہمیں ہلاک کر دے گا۔ تو ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، قرآن سے بھئی آپ ایک دین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ دین والے ہیں، مسلمان ہیں آپ، تو آپ اپنے اسلام کی بات پیش کریں گے نا، اسلام کا موقف کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وہ پیش کریں گے۔ رہی بات عقل کی، تو عقل تو ایک ذریعہ ہے سمجھنے کا، عقل مصدر نہیں ہے۔ عقل کوئی ایسا مصدر نہیں کہ وہاں سے نکال کر کے آپ چیزیں دیں، عقل تو سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو اللہ نے، قرآن نے خود استعمال کیا ہے۔ قرآن ہی کی دلیل سے آپ کو عقل دلیل ملے گی۔ اب یہاں کنفیوژن یہ ہے کہ کیا عقل کو استعمال کیا جائے یا عقلی قواعد اور علم کلام کو؟ جو مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کا سب سے زیادہ ڈارک سائڈ جو ہے اس مناظرے کا کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ تاریک پہلو کہیے اور بلکہ منفی پہلو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ ابتدا میں وضاحت کی کہ ہم آپ کو سائنٹیفک دلیل نہیں دیں گے اور اپنے دین کی اسکرپچر کی دلیل، قرآن سے دلیل نہیں دیں گے، مذہب سے دلیل نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ یہ اقرار انہیں نہیں کرنا تھا۔ ملحد یہ کہتا کہ مجھے قرآن کی دلیل مت دو، تب آپ خاموش ہو جاتے۔ آپ تو اسلام کے نمائندے تھے، اسلام کی ترجمہ نہیں کرتے، قرآن کی بات پیش کرتے۔ اچھا چلیے، آپ نے قرآن سے تنازل کیا، پھر کہا کہ ہم عقل کی دلیل دیں گے، عقل کی دلیل، ریشنل دلیل دیں گے۔ اتفاق ہوا عقل کی دلیل دینے پر، مگر دلیل کون سی دی مفتی صاحب نے؟ علم کلام کی، علم کلام کی دلیل دی۔ عقل اور علم کلام میں بہت فرق ہے، عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ ہی دنیا ہے۔ اور علم کلام مفتی صاحب کیا دیوبند کے علماء دیوبند ہوں، ندوہ ہوں، جو بھی ہوں، جن ہمارے ہندوستان کے ماتریدی علماء، ان کے یہاں تو علم کلام ان کا عقیدہ ہے، علم کلام عقیدہ ہے، اور یہی اسلام ہے۔ علم کلام عقیدہ ہے، علم کلام اسلام ہے، کیونکہ اسلام اس کے بغیر ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اصول ہے الوسائل لہا حکم المقاصد،
وسیلہ اور ذریعہ جو ہوتا ہے اس کا بھی حکم وہی ہوتا ہے جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے. اگر مقصد کا حکم واجب ہے تو جو وسیلہ وہاں تک پہنچائے گا اس کا حکم بھی واجب ہی ہوگا. تو چونکہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے اور متکلمین اور اہل کلام کے اعتبار سے ان کی نظر میں بغیر علم کلام کے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا, تو علم کلام بھی سیکھنا واجب ہے ان کے یہاں. تو وہ تو آپ کے واجبات میں سے ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کی دلیل نہیں دیں گے اور عقل سے دلیل دیں گے, اور دلیل دے رہے علم کلام سے, تو یہ تو جھوٹ ہوا. سامنے والا نہیں سمجھتا تو کیا مطلب, حقیقت بدل جائے گی کیا؟ اچھا, یہاں پر نقصان کیا ہے؟ اعتراض ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ چیز ہے. اسلام, قرآن, سنت, صحابہ, سلف, اہل سنت عقل کے خلاف نہیں ہے. ہم عقل کے مخالف نہیں, ہم علم کلام کے مخالف ہیں, کیونکہ علم کلام ایک بدعت ہے جو دوسری صدی سے پہلی صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے شروع میں پیدا ہوئی, اور یونانی فلسفہ اور یونانی منطق, ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے منطق کی کتاب لکھی, آرگینن, حالانکہ اس سے پہلے بھی منطق موجود تھی. تو یونانی فلسفہ, یونانی منطق, یہ دو علم ہیں, فلسفہ اور منطق, لاجک جسے کہتے ہیں. اس فلسفہ اور منطق کے ذریعے سے وجود میں آنے والا جو علم اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے قواعد پر مبنی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. تو یہ علم کلام ایک, اس کی بنیاد پیچھے فلسفہ اور علم منطق ہے جو کہ یونانیوں کی ہے اور دوسرے اقوام کے فلاسفہ کی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے, یہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے. مشرکین یونان کی منطق اور مشرکین یونان کا فلسفہ, ان کے قواعد پر بنیاد رکھتے ہوئے جو علم کلام بنا اور اسلام میں آیا, وہ دیکھنے میں عقلی قواعد ہیں مگر وہ ایک بدعت ہے, اور اتنے خطرناک قواعد ہیں علم کلام کی. ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بدعت ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس کے جو اصول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے سے زیادہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. آج مناظرہ ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ علم کلام پڑھنا بہت ضروری ہے. علم کلام ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے. علم کلام کی ضرورت کو اب عام کیا جا رہا ہے, جبکہ علم کلام اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے سے زیادہ اس کے وجود کا انکار کرتا ہے انڈائریکٹلی. اس کی وضاحت ہم پچھلے درس میں بھی کر چکے ہیں مختصر میں, اور بارہا ہم نے کی ہے کہ جن اصولوں سے, جن قواعد سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں, علم کلام کے جن قواعد سے اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کرتے ہیں, وہی قواعد ان کو آگے لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جہم بن صفوان علم کلام پڑھنے والا شخص تھا, منطق و فلسفے کا طالب علم تھا, اور انہی علم کلام کے ذریعے اس نے صفات کا انکار کیا, اللہ کی صفات کا. جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا علم کلام ہی کی بنیاد پر. اب جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا. صفات کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تو مانا مگر اللہ کی کسی صفت کو نہیں مانا. صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے علم, قدرت, ارادہ, مشیت, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا, غصہ ہونا, نفرت کرنا, نازل ہونا, مستوی ہونا عرش پر, ساری صفات کا انکار کیا. علم کلام ہی کیسے انکار کیا؟ اور اہل علم کہتے ہیں کہ من لا صفت لہ لا وجود لہ, جس کی صفت نہیں اس کا کوئی وجود نہیں. اب بتائیے, مثال ہے یہ موبائل ہے,
اس موبائل کی کچھ صفات ہیں. یہ لمبا اور چوڑا یعنی مستطیل ہے, ریکٹینگل ہے, اس کا کلر ہے, اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں. آپ ہر ایٹریبیوٹ کا انکار کر دیجئے. آپ کہیے میرے پاس موبائل ہے, ہم کہیں کہ موبائل آپ کا کیسا ہے, ریکٹینگل ہے, آپ کہیں نہیں. اسکوائر میں ہے, نہیں. سرکل میں ہے, نہیں. بلیک ہے, نہیں. کلروں کا بھی سب کا انکار کر دیجئے. جو بھی خوبی, جو بھی صفت ہم پوچھیں آپ اس کا انکار کر دے جائیں تو کیا کہا جائے گا لاسٹ میں؟ موبائل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کیا جائے گا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وجود بھی خطرے میں گیا. تم جہمیہ اہل کلام ہیں, انہوں نے اللہ کے سارے اسما کا انکار کیا, ساری صفات کا انکار کیا. معتزلہ اہل کلام ہیں, انہوں نے اللہ کے ناموں کو تو مانا, اسما کو مانا بغیر میننگ کے, اور صفات کا انکار کیا. اشعریہ اور ماتریدیہ, ہمارے ہندوستان کے سارے یہ لوگ سب ماتریدی ہیں. ماتریدیہ نے 8 صفات مانی, اشعریہ نے 7 صفات مانی. تو بقیہ صفات کا جب انکار کریں گے آپ تو صفات کا انکار کرنے سے موصوف کا انکار لازم آتا ہے. تو علم کلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار تک لے جاتا ہے. تو مناظرے کا ڈارک پہلو یہ ہے کہ اس میں عقل کی بات کہی گئی مگر دلیل دی گئی علم کلام سے, اور علم کلام کو پروموٹ کیا گیا. آپ عقل سے دلیل دیجئے, علم کلام سے مت دیجئے. اب فرق کیا ہوگا؟ فرق یہاں سمجھ میں آئے گا. دیکھیے, انہوں نے علم کلام کی دلیل استعمال کی انفینٹ ریگریس آف کازز, کہا کہ یہ امپاسبل ہے, اور جو شخص اس کو پاسبل مانے وہ لاجیکل فیلیسی ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کازز یعنی جو آپ مثال یہ موبائل ہے, اس موبائل کو بنانے والا کوئی انجینئر ہے, وہ کاز ہے اور یہ ریزلٹ ہے. وہ سبب ہے, یہ مسبب ہے. وہ علت ہے, یہ معلول ہے. وہ وجہ ہے, اور اس وجہ سے, اس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے. ظاہر ہے کہ اس انجینئر کے پاس جو علم آیا اس نے اپنے استاد سے لیا. یہ ٹیکنالوجی کا علم اپنے ٹیچر سے لیا, استاد سے لیا. اگر وہ استاد نہ ہوتا تو اس کے پاس وہ علم نہ آتا. اس استاد نے پیچھے سے لیا, اس کے بعد پیچھے سے, اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اگر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو تو یہ موبائل وجود میں نہیں آئے. تو اب یہ جو انفینٹ ریگریس آف کازز کا لفظ آیا, اس کا مطلب ہوتا ہے تسلسل, سلسلے وار پیچھے کو جانا. اور سلسلے وار پیچھے کو جانے کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آئی, اور جو چیز پیچھے وجود میں آئی جس کی وجہ سے وجود میں آئی وہ بھی اس سے پہلے بھی اس کے وجود میں آنے کی کوئی وجہ ہے. تو کاز, اس سے پہلے اس کا کاز, اس سے پہلے اس کا کاز, اس سے پہلے اس کا کاز. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کاز در کاز والا سلسلہ, ایک کاز کے پیچھے اس کا کاز, اس کے پیچھے اس کا کاز, اور سبب وجہ. اگر یہ سلسلہ پیچھے چلتا جائے, انفینٹ ہو, غیر متناہی, لا متناہی, کبھی انتہا کو نہ پہنچنے والا, کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہو, تو آٹومیٹک رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ وجود میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب پہلا کاز وجود میں آئے گا تو پہلے کاز سے اس کے بعد والا کاز, پہلے والے کاز کا وہ رزلٹ ہوگا, اور وہ کاز بنے گا دوسرے والے کے لیے, اور دوسرا والا رزلٹ ہوگا اس کا, اور یہ کاز بنے گا. جیسے ہم ہیں, ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ ہیں, ہم رزلٹ ہیں اپنے ماں باپ کا. ہمارے ماں باپ ہمارا کاز ہے, ہمارے ماں باپ رزلٹ ہیں ہمارے دادا دادی کا جو ان کے ماں باپ ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کا رزلٹ ہے. تو ان کے ماں باپ ان کے لیے کاز ہیں, اور ان سے پیچھے ان کے ماں باپ ان کے لیے کاز ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا. تو کہیں جا کر جب رکے گا
تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی. اگر آپ اس ابتدا کو پیچھے سلسلے کو ختم نہ کریں, آپ یہ کہیں نہیں یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جائے گا, یہ رکے گا نہیں, تو سوال یہ کہ سب سے پہلا والا کاز جب تک وجود میں نہیں آئے گا تو بعد والا وجود میں نہیں آئے گا, پھر اس کے بعد والا نہیں آئے گا, پھر تو ہم بھی وجود میں نہیں آئیں گے. لیکن چونکہ ہم وجود میں آ چکے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیچھے کوئی نہ کوئی کاز کہیں نہ کہیں ابتدا میں پہلا کاز وجود میں آیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام وجود میں آئے, ہے کہ نہیں؟ تو آدم آئے تو آدم کے بعد ان کے اولاد پھر اولاد پھر اولاد ہوتی گئی چلتی چلی گئی. لیکن یہ چیز آپ کو کہاں سے پتا چلی کہ آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے؟ قرآن نے بتایا آپ کو, یا کہیے آسمانی کتابوں نے بتایا. اگر آسمانی کتاب نہ ہو تو کیسے پتہ لگائیں گے آپ؟ یا آسمانی کتاب کو آپ بالکل بھی نہ پڑھیں تو پھر آپ کے پاس آدم پہ رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. آدم پر رکنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے یہ پتا نہیں کب سے ہے, چل ہی رہا ہے مسلسل. تو جب آپ اس کو مسلسل پیچھے پاسٹ میں مانتے رہیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے, اور اس سلسلے کو ختم نہیں کریں گے تو اس کو کہا جائے گا لاجیکل فیلیسی ہے, یہ فالس ہے, یہ بات غلط ہے. لاجیکلی عقل اس کو نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ ایک کاز کے پیچھے کاز کے پیچھے کاز اگر مسلسل چلے گا اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا تو یہ سلسلے اس سچویشن کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ کچھ بھی وجود میں نہ آئے. اور اس کو تمام دنیا کے عقلاء عقل مند لوگ اس کو غلط مانتے ہیں. ٹھیک, تو اب مولانا نے تسلسل کی دلیل دی اور کہا کہ اگر اب, حالانکہ وہ تو ملحد نے سمجھا ہی نہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کیا بات کہی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات تھوڑی سی منطق کی بات ہے نا, علم کلام کی بات ہے, تو پیچیدہ ہے. ورڈ تو ہر کوئی سمجھ لے گا, الفاظ کا میننگ تو ہر کوئی سمجھ لے, لیکن اس ٹرم کے پیچھے بہت باریک سا ایک کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کو بار بار کی محنت سے, ریاضت سے سمجھ میں آئے گا, وہ ایک بار کی مجلس میں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ملحد نے تو سمجھی ہی نہیں, لیکن مشکل اب اس کی وجہ سے ہوا کیا, نقصان کیا ہوا آپ دیکھیے. پہلی چیز یہ کہ منطق والوں کا اور اہل کلام والوں کا اس تسلسل کے سلسلے میں یہ کہنا کہ تسلسل ممنوع ہے, یہ فیلیسی ہے, امپاسبل چیز ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ چلے. اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے آپ رکیں گے, تو فرسٹ کاز پہ جہاں رکیں گے وہ فرسٹ کاز ہی نیسیسری بینگ ہوگا, جو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیسیسری ہے, لازمی ہے, بینگ ایک کسی کا ہونا, گویا لازمی موجود چیز فرسٹ کاز ہوگی, اور وہ فرسٹ کاز بعد والے کاز کو پیدا کرے گی اور اس کے ذریعے سلسلہ شروع ہوگا. تو فرسٹ کاز اللہ کو مانا جائے گا. تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جس دلیل کو پیش کیا, پوری دنیا میں یہ ورڈ ایسا گھوم گیا ہے اس وقت, ہر کسی کی زبان پہ یہ لفظ چڑھا ہوا ہے, انفینٹ ریگریس آف کازز. جیسے لگتا ہے کہ کتنی بڑی دلیل پیش کر دی. یہ دلیل اگر اس کی حقیقت پر آپ غور کریں گے, ہم نے کہا کہ ڈارک سائیڈ ہے یہ اس مناظرے کا. مناظرے میں بات کی گئی تھی کہ عقلی دلیل پیش کرو, اور دلیلیں دی گئی علم کلام سے, اور بعد میں علم کلام کو پروموٹ کیا گیا. علم کلام کے اندر اس تسلسل کو, انفینٹ ریگریس آف کازز کو ابتدائی طور پہ مختصر طریقے سے سمجھا کر کے اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تسلسل رہنا یہ ناجائز ہے اور ممنوع ہے. اچھا, اب تسلسل کسی بھی قسم کا ہو, پیچھے تسلسل کے سلسلے میں کوئی بھی تفصیل نہیں کرتے یہ لوگ. ابھی تو کازز کا تسلسل کی بات چل رہی ہے نا. تسلسل تین طرح کا ہوتا ہے, تسلسل تین طرح کا ہوتا ہے.
مگر یہ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پیش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر طرح کے تسلسل کی نفی کرتے ہیں. تسلسل کیسا ہوتا ہے؟ ایک تو ہو گیا کازز والا، دوسرا ہو گیا ریزلٹ والا. فرق سمجھیے گا. فرق یہ ہے کہ ہم کہیں کہ تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو رکھیں آگے پیچھے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ بھی مخلوق، اس سے پہلے ایک 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 مخلوق، سلسلہ چل ہی رہا ہے. ابھی جو بات چل رہی تھی کاز جو ہوتا ہے وہ کچھ کرنے والا مؤثر ہوتا ہے، اس کو ہم اردو میں مؤثر بولتے ہیں. کاز مؤثر، اور وہ اثر پیدا کرتا ہے. علت، وجہ. تو دوسرے لفظوں میں فاعل، مؤثر جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے. تو تسلسل جو مؤثرین کا تسلسل ہے، ریگریس آف کازز جو ہے، وہ تو ہمارے یہاں بھی ممنوع ہے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیدا کرنے والا آپ ظاہری طور پہ ہمیں پیدا کرنے والا ظاہری طور پہ ہمارے ماں باپ ہیں، جو مادی شکل میں سبب وجہ کے طور پہ. انہیں پیدا کرنے والے ان کے ماں باپ ہیں، انہیں پیدا کرنے والے ان کے ماں باپ ہیں. تو مؤثرین جو ہے، یہاں بات چل رہی مؤثرین کے تسلسل کی. تو اگر یہ مؤثرین کا تسلسل چلتا رہے گا، خالقین کا تسلسل چلتا رہے گا، تو پھر جو اللہ تعالی ہے وہ خالق کائنات ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی خالق ماننی پڑیں گی اگر آپ نے تسلسل کو برقرار رکھا. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو خالق ماننا پڑے گا. جیسا کہ فلاسفر کہتے ہیں، یونان کے فلسفی اور اسلامی دنیا میں، اسلامی تاریخ میں پیدا ہونے والے فلسفی ابن رشد، ابن سینا، فارابی اور جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ قدم عالم کے قائل ہیں کہ یہ دنیا قدیم ہے. جیسا کہ ملحد کہنا چاہتا تھا کہ دنیا کو بھی ہمیشہ سے مان لو، تو پوری دنیا کو، اس عالم کو، کائنات کو، یونیورس یا ملٹی ورس کو ہمیشہ سے مانتے ہیں. تسلسل کو اگر آپ اس انفینٹ ریگریس آف کازز کو انفینٹ نہیں مانتے، اگر انفینٹ مانتے ہیں، اگر مسلسل مانتے ہیں، ہمیشہ مانتے ہیں، تو پھر ہوگا یہ کہ پیدا کرنے والے غیر اللہ جو فاعل ہیں، کچھ نہ کسی چیز کا سبب ہے، تو اللہ کے علاوہ بھی کچھ سبب اور کاز پائے جائیں گے جو اللہ کی طرح سے پیدا کرنے والے ہوں گے، اور یہ شرک ہوگا. لیکن اگر ایک تسلسل ہے مخلوق کا، ابھی ہم ہیں، ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ مخلوق، ان سے پہلے ان کے ماں باپ مخلوق، ان سے پہلے ان کے ماں مخلوق، یہ کائنات مخلوق، ان سے پہلے کوئی اور چیز مخلوق، اس سے پہلے عرش مخلوق، اس سے پہلے پانی مخلوق، اسی طریقے سے اس کے ساتھ میں مان لیجئے کہ یہ لوح و قلم میں مخلوق، اور اس سے پہلے اور بھی مخلوق، پھر اور مخلوق، پھر اور مخلوق، پیچھے مخلوقات بہت ہیں، اور سب کا خالق ایک ہے. تو کیا اللہ تعالی کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ماضی میں؟ اللہ کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ازل سے، ہمیشہ سے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پیدا کرنے والا ہے، فعال لما یرید ہے، خلاق ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو اللہ کی مخلوقات کا تسلسل اللہ کے پیدا کرنے سے، اس تسلسل کو ماننا اسلامی عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ ہے. اور یہی سے اس ملحد کے سوال کا کٹ ہونا تھا، جو ملحد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، خالی بیٹھا تھا. نہیں، اللہ کبھی خالی نہیں تھا، کبھی خالی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیشہ سے پیدا کرتا رہا ہے. اور تیسری شکل تسلسل افعال اللہ ہے، اللہ کے افعال کا تسلسل. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہا ہے، اس نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں اس نے بہت، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آسمان زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے
50,000 سال پہلے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد تقدیر لکھی. اس آسمان و زمین کے نظام کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی 50,000 سال پہلے اس آسمان زمین کے پورے سسٹم کو پیدا کرنے سے پہلے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا عرش پانی پہ تھا, یعنی عرش پہلے سے پیدا تھا. تقدیر کے لکھنے سے, قلم کے لکھنے کے بعد فوراً تقدیر لکھی, لوح قلم, اور عرش پہلے سے پانی پہ تھا. تو عرش اور پانی پہلے سے مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کرتا رہا ہے ماضی میں ہمیں نہیں پتا, اور چونکہ وہ باحیات ہے, حی و قیوم ہے, لہذا حرکت کرتا ہے, وہ اس کے پاس افعال ہیں, فعال لما یرید ہے, یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ کرنا اس کی حیات کا تقاضا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو علم کلام کا نقصان یہ ہے کہ اس تسلسل کی اور انفینٹ ریگرس آف کازز کی جو دلیل دی گئی ہے, یہ دلیل مختصر میں بھی دی گئی ہے, اور یہ دلیل ہر طرح کے تسلسل کو کٹ کرنے والی ہے. تو جب ہر طرح کا تسلسل کٹ کریں گے آپ, تو یہ سوال آٹومیٹک کھڑا ہوگا جو کھڑا کیا گیا ملحد کی طرف سے, کہ اگر آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یہ اس کی انتہا ہے, کہتا کہ جب آسمان زمین کائنات کی ایک انتہا ہے, تو اس انتہا سے پہلے تو یہ کائنات تھی نہیں, جہاں پر جب شروعات ہے جہاں سے, اس سے پہلے تھی نہیں. تو جب نہیں تھی تو اس سے پہلے خالق تھا, تو وہ کیا کر رہا تھا, یہ سوال اٹھے گا. لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ تسلسل 3 طرح کا ہوتا ہے, ایک تسلسل کازز کا, ایک تسلسل کریچرز کا, مخلوقات کا, ایک تسلسل اللہ تعالیٰ کے افعال کا, اس کے ایکشنز کا. اللہ تعالیٰ کا تسلسل ہمیشہ سے, اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے افعال بھی ہمیشہ سے ہیں. تو یہ تسلسل صحیح ہے, ضروری ہے, واجب ہے. اور اس کے افعال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوقات بھی, کوئی نہ کوئی مخلوق, ایک مخلوق سے پہلے اس سے ایک مخلوق, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد اس کے بعد مخلوق کے بعد مخلوق, مخلوق کے بعد مخلوق, اللہ پیدا کرتا رہا ہے. جیسے ابھی آپ مختصر میں سوچ لیں کہ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, مسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی ساری کائنات کی, قیامت تک کیا ہوگا اس کی تقدیر کو لکھا. تو اب جب یہ لکھ دیا, اس کے بعد 50,000 سال گزرے, پھر اللہ نے آسمان و زمین کائنات بنائی. تو یہ جو 50,000 سال پہلے لکھا, تو اس وقت کیا کیا مخلوق اللہ کی موجود ہے؟ قلم ہے, لوح اور حبر, روشنائی, جس سے اللہ نے قلم کے ذریعے لکھوایا. تو 3 چیزیں تو ہو گئی. اور اس سے پہلے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا, تو عرش بھی ہے اور پانی ہے. تو یہ 5 مخلوق تو ابھی دکھ رہی ہیں اس کائنات کو بنانے سے پہلے, اور پتہ نہیں اس سے پہلے وہ کیا کیا پیدا کرتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نعوذ باللہ سویا ہوا نہیں تھا, کبھی خاموش نہیں بیٹھا تھا, چپ چاپ, بغیر کسی حرکت کے, بغیر کسی فعل کے, کبھی نہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ باطل عقیدہ ہے, مگر علم کلام کی وجہ سے یہ عقیدہ آٹومیٹک ان کے یہاں آ گیا ہے, یہ مانے یا نہ مانے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو علم کلام کو پروموٹ کرنا یہ اس مناظرے کا ڈارک سائیڈ ہے. آپ عقل سے دلیل لائیے, عقل اور علم کلام دونوں ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں. عقل الگ چیز ہے, علم کلام الگ چیز ہے. علم کلام کے تو مصنوعی قواعد ہیں, جو منطق اور فلسفہ, جو یونانی فلسفہ, ایرسٹوٹل کی بنائی ہوئی منطق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک علم ہے, جس کو یہ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں. اور ان لوگوں نے ابھی اس کتاب کو شرح عقائد نصفی کو کہا کہ بہت اچھی کتاب ہے, اور اس کو پڑھائی جاتی ہے دیوبند میں اور بریلی کے مدارس سے پڑھائی جاتی ہے, شرح عقائد نصفی. تو اس کو پروموٹ بھی کیا, اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے انہوں نے کافی زور دیا. تو یہ چیز سلف کے طریقے کے مطابق, کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق, اور اسلام کی روح کے خلاف ہے, کیونکہ یہ من گھڑت اور بدعت پر مبنی ایک علم ہے,
اور اس کے قواعد نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف اس کے قواعد کا تقاضا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور حق پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔